کوفہ میری مرضی سے چلے گا، جس نے سر اٹھایا اس کا انجام موت ہے، جو سر اٹھا کر بات کرے گا اس کا سر میں اپنے ہاتھ سے جھکا دوں گا۔ اے کوفہ والو، میری تلوار صرف سر کاٹنا جانتی ہے۔ حسین پر فرات کا پانی بند کر دو، ابن زیاد کربلا کو آج تاریخ بنا دے گا۔ کما تریدون مولائے۔ تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے نام درج ہیں جنہیں سنتے ہی ذہن میں ظلم، صفا کی اور بے حسی کی تصویر ابھرتی ہے۔ ایک ایسا ہی نام تاریخ اسلام کا وہ سیاہ ترین کردار ہے جسے دنیا ابن زیاد کے نام سے جانتی ہے۔ وہ شخص جس کے ایک اشارے نے نواسہ رسول جگر گوشہ فاطمہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے پر پانی بند کیا، جس نے کربلا کی تپتی ریت پر مظلوموں کا خون بہایا، اور جس نے ظلم کی وہ داستان لکھی جسے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا فراموش نہیں کر سکی۔ لیکن قدرت کا ایک قانون ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ فرعون ہو یا نمرود، شداد ہو یا ابن زیاد، غرور کے ہر بت کو ایک دن پاش پاش ہونا ہوتا ہے۔ کربلا کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی، مظلوموں کے خون کی سرخی ابھی مدھم بھی نہیں پڑی تھی کہ مکافات عمل کا پہیہ گھومنا شروع ہو گیا۔ کوفہ کے دارالامارہ میں بیٹھ کر تکبر سے مسکرانے والے ابن زیاد کو شاید یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس خون ناحق پر وہ خوشی منا رہا ہے، وہی خون ایک دن اس کے اقتدار، اس کی طاقت اور اس کی زندگی کو نگل جائے گا۔ آج کی اس دستاویزی فلم میں ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹنے جا رہے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ ابن زیاد اصل میں تھا کون، کربلا میں اس کا حقیقی کردار کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کربلا کے بعد اس کا انجام کیا ہوا، کس نے اس کی گردن اڑائی، کس طرح اسے عبرت کا نشان بنایا گیا، کیسے اس کا کٹا ہوا سر اسی جگہ لا کر پھینکا گیا جہاں اس نے آل رسول کے پاک سروں کی بے حرمتی کی تھی۔ ابن زیاد کی عبرتناک داستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے گھمانا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ یہ شخص آخر تھا کون، تاریخ اسلام میں اس کا خاندان کس حیثیت سے جانا جاتا تھا، اور اس کے اندر یہ صفاقی اور ظلم کی صفت کہاں سے آئی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد، جس کا پورا نام عبید اللہ بن زیاد بن ابیہ تھا، اس کا باپ زیاد بن ابیہ تاریخ اسلام کی ایک انتہائی متنازع اور خوفناک شخصیت تھا۔ زیاد بن ابیہ کا مطلب ہے زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یعنی تاریخ میں اس کے اصل باپ کا نام تک واضح نہیں تھا، لیکن وہ اپنی ذہانت، فصاحت اور بے پناہ صفاقی کی وجہ سے اموی سلطنت کے بانی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت مقبول ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے اسے سلطنت کے سب سے سرکش علاقوں یعنی بصرہ اور کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ زیاد بن ابیہ نے ان علاقوں میں ظلم اور دہشت کی وہ داستانیں رقم کی کہ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد اسی صفاق باپ کا بیٹا تھا جس نے اپنے باپ سے سیاست، مکاری اور انسانوں کا خون بہانے کی تمام خصلتیں وراثت میں پائی تھیں۔ وہ بچپن ہی سے اقتدار کا بھوکا، ضدی اور انتہائی بے رحم تھا۔ جب اس کا باپ مرا تو عبید اللہ کی عمر بہت کم تھی، لیکن اس کی چالاکی کو دیکھتے ہوئے اسے بصرہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ جب سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا تو مسلم امہ میں شدید اضطراب پھیل گیا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا اور مکہ تشریف لے گئے۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہم یزید کو امیر نہیں مانتے، آپ آئیے اور ہماری قیادت فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ کی فضا بدل گئی۔ ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کر لی۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، جو ایک نرم مزاج انسان تھا۔ جب یزید کو مکہ اور دمشق میں یہ خبریں ملیں کہ کوفہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور مسلم بن عقیل وہاں حکومت قائم کر رہے ہیں، تو یزید تلملا اٹھا
اس نے اپنے مشیروں کو بلایا اور پوچھا کہ کوفہ کے ان باغیوں کو کچلنے کے لیے کون سب سے موزوں ہے؟ تب سب نے ایک ہی نام لیا، بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد۔ یزید نے فوراً ایک شاہی فرمان جاری کیا جس کے تحت ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا گیا، اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچے اور مسلم بن عقیل کو یا تو قید کرے یا پھر قتل کر دے۔ ابن زیاد ایک انتہائی مکار سیاسی چال باز تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوفہ کے لوگ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے عشق میں پاگل ہو رہے ہیں، اور اگر وہ اعلانیہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ اسے جان سے مار دیں گے۔ اس لیے اس نے ایک شیطانی چال چلی۔ وہ رات کے اندھیرے میں کوفہ کی حدود میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے چہرے پر کالا نقاب ڈالا ہوا تھا، سر پر ایسی پگڑی باندھی ہوئی تھی جیسی اہل بیت رسول باندھتے تھے، اور وہ جان بوجھ کر اکیلا چند سواروں کے ساتھ کوفہ کی گلیوں سے گزرا۔ کوفہ کے لوگ جو دن رات امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے جب رات کے اندھیرے میں اس نورانی وضاقتہ کے سوار کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ ان کے محبوب امام حسین بن علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، گلیوں میں ہجوم اکٹھا ہو گیا اور ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا۔ ابن زیاد نقاب کے پیچھے چھپ کر مسکراتا رہا اور لوگوں کی اس سادگی اور بے وقوفی کا تماشا دیکھتا رہا۔ وہ اسی طرح خاموشی سے لوگوں کے ہجوم کے درمیان سے گزرتا ہوا کوفہ کے سرکاری محل یعنی دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچا۔ جب دارالعمارہ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کڑکدار آواز میں چلایا، اے حسین نہیں، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ یہ سنتے ہی کوفہ کے لوگوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، سکتہ چھا گیا، اور جو لوگ چند لمحے پہلے خوشیاں منا رہے تھے وہ خوف سے اپنے گھروں کی طرف بھاگنے لگے۔ کوفہ کے دارالعمارہ پر قبضہ کرتے ہی ابن زیاد نے اپنی خونی سیاست کا آغاز کیا۔ اس نے سب سے پہلے کوفہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں اور امیروں کو محل میں طلب کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کوفہ کے لوگوں کے ایمان کمزور ہیں اور انہیں لالچ یا خوف سے بدلا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک طرف سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے اور دوسری طرف دمشق سے یزید کی ایک بہت بڑی فوج کی آمد کا جھوٹا خوف پھیلایا۔ اس نے سرداروں سے کہا، جو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑے گا اسے مال و دولت اور منصب ملے گا، اور جو ان کے ساتھ کھڑا رہا اس کی گردن اڑا دی جائے گی اور اس کے پورے قبیلے کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ابن زیاد نے اپنے جاسوسوں کا ایک بہت بڑا جال پھیلا دیا۔ اس کا ایک خاص غلام تھا جس کا نام معقل تھا۔ اس نے معقل کو 3000 دینار دے کر کوفہ کی گلیوں میں بھیجا تاکہ وہ یہ معلوم کرے کہ مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ معقل نے ایک فرضی کہانی بنائی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے اور وہ یہ رقم مسلم بن عقیل کی مدد کے لیے لایا ہے۔ اس طرح وہ کوفہ کے ایک مخلص صحابی حضرت حانی بن عروہ کے گھر تک پہنچ گیا۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں تو اس نے اپنی چالیں تیز کر دی۔ کوفہ کے وہ سردار جو کل تک مسلم بن عقیل کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ راتوں رات ابن زیاد کے ٹکڑوں پر بک گئے اور انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دینا شروع کر دیا۔ جب ابن زیاد نے حضرت حانی بن حربہ کو محل میں بلا کر قید کر لیا اور ان پر تشدد کیا، وہ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کے لوگوں کو جہاد کی پکار دی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ دارالعمارہ کے باہر 40,000 کوفی تلواریں لہرا رہے تھے اور ابن زیاد محل کے اندر چند سپاہیوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ لیکن ابن زیاد کی مکرانہ سیاست نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس نے محل کی چھت پر کوفہ کے بکاؤ سرداروں کو کھڑا کیا، جنہوں نے نیچے کھڑے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ڈرایا کہ یزید کی فوج آ رہی ہے اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ کوفی آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت مسلم نے شیر کی طرح گرج کر اس کی ملوکیت اور ظلم کو بے نقاب کیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا جائے اور ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا سر قلم کر کے ان کا پاک جسم چھت سے نیچے پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت حانی بن عروہ کو بھی بازار میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ کوفہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ابن زیاد کا اگلا ہدف نواسہ رسول
حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنا تھا۔ اس نے کربلا کے میدان میں ظلم کی وہ حدیں پار کی جن کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ جب ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے عمر بن سعد کو چنا، عمر بن سعد کو ایران کا گورنر بننے کا شدید لالچ تھا۔ ابن زیاد نے اسے دھمکایا کہ اگر تم نے حسین بن علی کا کام تمام نہ کیا تو ریگی گورنری کا پروانہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ اقتدار کی ہوس میں اندھا ہو کر عمر بن سعد ایک بہت بڑا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا، جہاں امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ خیمہ زن تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جنگ سے بچنے اور امن قائم کرنے کے لیے عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھیں تاکہ امت مسلمہ خون خرابے سے بچ سکے۔ جب عمر بن سعد نے یہ شرائط ابن زیاد کو لکھ بھیجی تو ابن زیاد نے انہیں تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے عمر بن سعد کو ایک انتہائی سخت خط لکھا جس میں حکم دیا، حسین اور ان کے ساتھیوں پر فرات کا پانی بند کر دو، ان تک پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس شیطانی حکم کے بعد 7 محرم سے آل رسول پر پانی بند کر دیا گیا اور تپتے ہوئے صحرا میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلکنے لگے۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ عمر بن سعد اب بھی جنگ ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے دل میں کچھ نرمی ہے تو اس نے اپنے سب سے سفاک اور کری صفت جرنیل شمر ذی الجوشن کو ایک خط دے کر روانہ کیا۔ ابن زیاد نے خط میں لکھا، اگر عمر بن سعد فوراً حسین سے بیعت لے یا جنگ کرے تو ٹھیک، ورنہ تم فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لو، عمر بن سعد کا سر قلم کر دو اور حسین پر حملہ کر دو۔ شمر کے کربلا پہنچتے ہی امن کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں اور 10 محرم کا خونی دن سامنے آیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر کوفہ کے دارالامارہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، وہ غرور اور تکبر سے مسکرانے لگا۔ اس بدبخت نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی امام حسین علیہ السلام کے پاک لبوں اور دانتوں پر مارنا شروع کر دی۔ دربار میں موجود ایک ضعیف صحابی رسول زید بن ارقم یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے اور رو کر بولے، او ظالم، اپنی یہ چھڑی ان لبوں سے ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو ان لبوں پر پیار دیتے دیکھا ہے۔ کربلا کے خون ناحق نے اموی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ ظلم کی وہ عمارت جسے ابن زیاد نے اپنے تکبر سے کھڑا کیا تھا بہت جلد زمین بوس ہونے والی تھی، اور مکافات عمل کا وہ کوڑا برسنے والا تھا جس کی گونج تاریخ آج بھی سنتی ہے۔ کربلا کے واقعے کے صرف 3 سال بعد سن 64 ہجری میں یزید کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت کی خبر سنتے ہی پوری اموی سلطنت میں افراتفری مچ گئی۔ مقام حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور کوفہ و بصرہ کے حالات ابن زیاد کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ کوفہ کے لوگ جو ابن زیاد کے خوف سے دبے ہوئے تھے انہوں نے بغاوت کر دی۔ ابن زیاد کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ دارالامارہ چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں عورتوں کا لباس پہن کر بھیس بدل کر کوفہ سے شام کی طرف بھاگ نکلا۔ وہی ابن زیاد جو کل تک کوفہ کا بے تاج بادشاہ تھا آج ایک مفرور اور ذلیل انسان بن کر دمشق میں پناہ گزین تھا۔ کوفہ میں اموی حکومت کے کمزور ہوتے ہی ایک ایسی شخصیت کا ابھار ہوا جس نے قاتلان کربلا کی راتوں کی نیندیں حرام کر دیں، اور وہ نام تھا مختار بن ابی عبید ثقفی۔ مختار ثقفی نے کوفہ میں اے حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں کا نعرہ بلند کیا۔ انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی ایک ایک کر کے کربلا کے تمام مجرموں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ شمر ذی الجوشن، عمر بن سعد، خولی اور سنان جیسے سفاق قاتل عبرتناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، لیکن مختار ثقفی کا اصل ہدف اس پورے ظلم کا ماسٹر مائنڈ یعنی عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد اس دوران شام میں اموی فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا اور ایک بڑا لشکر لے کر کوفہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ مختار ثقفی نے اپنے سب سے بہادر اور مخلص جرنیل ابراہیم بن مالک بن اشتر جو حضرت مالک اشتر کے بیٹے تھے ان کو ایک لشکر دے کر ابن زیاد کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ سن 67 ہجری میں موصل کے قریب دریا خازر کے کنارے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ صرف 2 فوجوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ مظلوموں کے خون اور ظالموں کے تکبر کا آخری مارکا تھا۔ دریائے خازر کے کنارے شدید اور خون ریز جنگ چھڑ گئی۔
ابراہیم بن مالک اشتر اپنی تلوار ہاتھ میں لیے اموی فوج کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی نظریں صرف ابن زیاد کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جنگ کے دوران ابراہیم بن مالک اشتر کا سامنا عبید اللہ ابن زیاد سے ہوا۔ دونوں کے درمیان چند ہی لمحوں کی جنگ ہوئی، لیکن ابراہیم بن مالک اشتر کے غصے اور تلوار کے وار کے سامنے ابن زیاد ٹک نہ سکا۔ ابراہیم نے ایک ہی زوردار وار کیا جس سے ابن زیاد کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ تڑپتا ہوا جہنم واصل ہو گیا۔ ابن زیاد کے مرتے ہی اس کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور اموی لشکر کو بدترین شکست ہو گئی۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کا سر تن سے جدا کیا اور اسے مختار ثقفی کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ جب ابن زیاد کا کٹا ہوا سر کوفہ لایا گیا تو قدرت نے مکافات عمل کا وہ نظارہ دکھایا جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مختار ثقفی کوفہ کے اسی دارالامارہ میں بیٹھے تھے جہاں چند سال پہلے ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تشت میں رکھ کر گستاخی کی تھی۔ ابن زیاد کا کٹا ہوا مٹی سے اٹا ہوا سر اسی جگہ اسی فرش پر لا کر پھینک دیا گیا جہاں کبھی آل رسول کے پاک سروں کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ تاریخ کی معتبر کتابوں جیسے جامع ترمذی اور تاریخ طبری میں درج ہے، جب ابن زیاد کا سر وہاں رکھا ہوا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک لمبا اور خوفناک سانپ کہیں سے نمودار ہوا۔ وہ سانپ لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ ابن زیاد کے منہ کے راستے سے اس کے سر کے اندر داخل ہوا، کچھ دیر اندر رہا اور پھر اس کے نتنوں سے باہر نکل آیا۔ اس نے ایسا 3 بار کیا کہ اللہ کی طرف سے اس ظالم کے لیے دنیا میں ہی ایک حقیر اور عبرتناک سزا کا نمونہ تھا۔ یہ تھا انجام اس عبید اللہ ابن زیاد کا جس نے اقتدار اور یزید کی خوشنودی کے لیے نواسۂ رسول کا خون بہایا تھا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ مظلوم کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، اور ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ ذلت و رسوائی اور عبرت ہوتا ہے۔